Welcome to the Introduction to Software Engineering course in lecture number 1. آج ہم ایک نئے کورس کا آغاز کرنے لگے ہیں جو کہ بنیادی طور پر سافٹ ویئر انجینئرنگ انڈسٹری کے حوالے سے ہے، اور یہ کورس گریجویٹ لیول کا کورس ہے اور کافی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے یا ان پروفیشنلز کے لیے جو سافٹ ویئر انجینئرنگ انڈسٹری کے اندر اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کورس جو ہے وہ بنیادی طور پر بیسک پریکٹسز، بیسک اپروچز اینڈ میتھڈالوجیز کے اوپر بیسڈ ہے، جو اپلائی ہوتی ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اوپر۔ اس سے پہلے ہم 4 کورسز کمپلیٹ کر چکے ہیں، جو کہ تھیوری آف آٹومیٹا، ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ اور ڈیزائن اینڈ انالیسز آف الگوریدم کورس ہیں، جو کہ آلریڈی ہم کور کر چکے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ان کورسز سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جا کے وزٹ کریں میرے میکرو ٹیک کے چینل کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ ہم ریسنٹلی کئی کورسز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ایک تو انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، اور اس کے علاوہ موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ اینڈرائڈ بیسڈ کورس ہے، جو کہ آلریڈی ہم سٹارٹ کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ پائتھن پروگرامنگ کے حوالے سے بھی ہم کورس ایک لانچ کر چکے ہیں۔ تو اگر آپ ان میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان کو وزٹ کریں، اور آنے والے ان کے لیکچرز کو فالو کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوسرے آپ کے کلیگز، فرینڈس، تاکہ یہ سسٹمیٹک وے سے ایک کورس کو سیکھ سکیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ کنٹینٹ جو ہے وہ انٹریکٹیو ہونا چاہیے اور اس لینگویج میں ہونا چاہیے جو آپ نیٹیو لینگویج ہے، بہتر طور پر اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج بنیادی طور پر ہم فرسٹ لیکچر کور کریں گے، جو کہ اس کورس کا انٹروڈکشن ہوگا۔ اور سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ سافٹ ویئر ڈز ناٹ ویئر آؤٹ، کہ سافٹ ویئر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ ویئر کا مطلب ہوتا ہے ویئر آؤٹ، ناٹ ختم، یعنی یہ سافٹ ویئر جو اس کے ساتھ WARE ہے وہ والا ویئر ہے، ناٹ دا ویئر آؤٹ، یعنی جیسے ایک ویئر آؤٹ کا مطلب ہے کہ ختم ہو جانا کسی چیز کا، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ تو ایک تو اس ٹرم کے حوالے سے میں بات سٹارٹ کی ہے۔ دا مین نیم آف دا گیم از کنٹینیوس چینج اینڈ ایویلویشن ان آل ڈائمینشنل، کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے اس کا جو ایگزیکٹ میننگ ہے، اس کا یہاں پہ مفہوم اگر میں بیان کروں وہ یہ ہے کہ یہ لگاتار آنے والے وقت میں، مستقبل میں چینج ہونے کا نام ہے۔ ٹیکنالوجی بدلے گی، سافٹ ویئر میں چینج آئے گا۔ اس کے علاوہ ہارڈ ویئر میں چینج آئے گا، سافٹ ویئر میں چینج آئے گا، انڈسٹری میں چینج آئے گا، انوائرمنٹ میں چینج آئے گا، یعنی جیسے جیسے ایویلویشن ہوتی چلی جائے گی آل ڈائمینشنز کے اندر، ویسے سافٹ ویئر میں بھی کنٹینیوسلی چینج آتا جائے گا۔ دیٹ از دا نیم آف دا گیم۔ ہم نے اس کو گیم، بیسیکلی ہم اس کو گیم کا نام دے رہے ہیں، جو کہ کنٹینیوسلی چینج کا نام ہے۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جو فرسٹ ڈیفینیشن ہے وہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، دیٹ از پرووائڈڈ بائی دا IEEE، جو کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جس کے نام سے آپ پہلے واقف ہوں گے۔ دا ایپلیکیشن آف سسٹمیٹک ڈسپلنڈ کوانٹیفائبل اپروچ ٹو دا ڈیولپمنٹ، آپریشن اینڈ مینٹیننس آف سافٹ ویئر، دیٹ از دا ایپلیکیشن آف انجینئرنگ ٹو سافٹ ویئر۔ یعنی سسٹمیٹک طریقے سے، ایک ڈسپلن سے، ایک آرگنائزیشن وے سے
کسی چیز کو ڈیولپ کرنا. میں ابھی تھوڑی دیر بعد اسی لیکچر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ٹرم کہاں سے آئی. تو ڈیفینیشن میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی سسٹمیٹک اپروچ ہے یا ایک آرگنائزڈ ڈسپلن اپروچ ہے جس میں ہم کوئی چیز ڈیولپ کرتے ہیں، یعنی سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں، جس میں آپریشنز ہوں گے، مینٹننس ہوگا، یہ ساری چیزیں مل کے ایک بیسیکلی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی انڈسٹری یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بیسک ڈیفینیشن ہمارے سامنے آتی ہے. 1950s کے اندر سافٹ ویئر جہاں تک بن رہے تھے ان دنوں میں، تو وہ ایسے سافٹ ویئرس تھے جو کافی سمپل تھے، لمیٹڈ پرابلم کو سالو کرتے تھے. لیکن 1950 کے بعد جو ایک ڈراسٹک چینج آیا کہ سافٹ ویئرس جو اس لیول پہ بنتے تھے اور جو انوائرمنٹ میں آنے والی جو پرابلمس تھی ان کے اندر کافی ڈفرینس ہونا شروع ہو گیا. یعنی ایسے سمجھ لیں کہ پرابلمز اتنی زیادہ کمپلیکس ہوا کرتی تھیں لیکن سافٹ ویئر ٹولز یا ٹیکنیکس جو اس وقت تھیں وہ نامکمل تھیں. تو پھر کیا چینج آیا؟ پھر وہاں پہ ایک کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوئی جس کا نام تھا سافٹ ویئر کرائسس. سافٹ ویئر کرائسس کے اوپر وہ کانفرنس جو ہے وہ اس وقت کے لوگ جو کافی فیمس لوگ تھے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ اس کانفرنس میں اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک بات کہی کہ اب آنے والے وقت میں یا آج سے یا کل سے سافٹ ویئر بنانا اتنا آسان نہیں ہوگا، یا ایسے سمجھ لیں کہ اب بن ہی نہیں سکتے سافٹ ویئر آگے. جو اپروچ ہم استعمال کر رہے ہیں، جو اس وقت اپروچ استعمال ہوتی تھی، وہ اب ناکافی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جو دوسری انجینئرنگ ڈسپلنز ہیں جیسے کہ کیمیکل انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، یہ موبائل انجینئرنگ ہے، یا اس کے اور جو ریلیونٹ انجینئرنگ فیلڈز ہیں، جس طرح وہ ایک ڈسپلن اپروچ استعمال کرتے ہیں، جس طرح وہ ایک آرگنائز طریقہ استعمال کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس کو بنانے کے لیے، ہمیں بھی اب وہی سسٹمیٹک وے سے سافٹ ویئرس بنانے پڑیں گے. تو وہاں پہ یعنی اس سافٹ ویئر کرائسس کے عوض جو ہے یہ چیز دریافت ہوئی اور پہلی دفعہ وہاں پہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ٹرم جو ہے وہ کوائن کی گئی. تو آج یہ جو سافٹ ویئر انجینئرنگ اتنی بڑی انڈسٹری بن چکی ہے، وہ بیسیکلی ایسے سمجھ لیں کہ سافٹ ویئر کرائسس سے اس کا ایک ڈیریویشن ہے. تو وہی ڈیفینیشن میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں IEEE کی جو ہے کہ دا ایپلیکیشن آف سسٹمیٹک ڈسپلن کوانٹیفائبل اپروچ ٹو ڈیولپمنٹ آپریشن اینڈ مینٹننس آف سافٹ ویئر. یعنی ایسی ایپلیکیشن ہے یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ جس میں ہم سسٹمیٹک طریقے سے، آرگنائز وے سے، ڈسپلن وے سے آپریشنز اپلائی کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ آپریشنز اپلائی کرتے ہیں. یعنی سافٹ ویئرس کو ڈیولپ کرتے ہیں، آف کورس ڈیولپمنٹ کے دوران آپریشنز ہوتے ہیں، ایون کہ سافٹ ویئر کی مینٹننس بھی اس میں انکلوڈڈ ہے جس کی ہم آگے ڈیٹیل سے بات کریں گے. اینڈ دیٹ از دا ایپلیکیشن آف دا سافٹ ویئر انجینئرنگ. ایک اور ڈیفینیشن جو بک ہم فالو کر رہے ہیں وہ سمرویل کی بک ہے اور دیٹ از دا فیمس بک. اس کی جو ڈیفینیشن ہے سمرویل صاحب کی وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں. آل اسپیکٹ آف سافٹ ویئر پروڈکشن دا سافٹ ویئر انجینئرنگ از ناٹ جسٹ کنسرن ود دا ٹیکنیکل پروسیسز آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ but also with the activities such as software project management with the development tools, methods, theories to support the software production. سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے وہ جسٹ ٹیکنیکل پروسیسز کا نام نہیں ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ جی سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے تو جی کوڈنگ ہے، صرف اس کے اندر جی کوڈ لکھنا ہے،
ٹیکنیکلی جو ہے وہ میں یعنی اس میں ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ہم آگے دیکھیں گے، بلکہ اس پورے کورس کے اندر یہی چیز ہی ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ صرف ٹیکنیکل پروسیسز کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ اور اس کے علاوہ مختلف ڈیولپمنٹ ٹولز، ٹیکنیکس، میتھڈس، تھیریز جو کہ سافٹ ویئر پروڈکشن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ صرف ایک ہی چیز سپورٹ نہیں کرتی، یا ہم ایک ہی چیز کے اندر رہ کے کوئی بھی سافٹ ویئر، آج کل کے جو کمپلیکس سافٹ ویئرز ہیں یا انٹرپرائز لیول کے سافٹ ویئرز ہیں وہ نہیں بنا سکتے، بلکہ اس ٹیکنیکس کے اندر ہمیں دوسری چیزیں بھی ایڈ کرنی پڑیں گی۔ یہ وہی چیزیں ہیں جیسے میں نے کہا ہے کہ دوسری انجینئرنگ ڈسپلنس کے اندر جو استعمال ہوتی ہیں وہ اب سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی استعمال ہونا شروع ہو چکی ہیں، جس میں نے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کا کہا، یا ڈیولپمنٹ ٹولز کا کہا، میتھڈس کا کہا، تھیریز کا کہا۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں سافٹ ویئرس کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ تو یہ سمرول صاحب کہتے ہیں اپنی ڈیفینیشن میں، سافٹ ویئر انجینئرنگ از نتھنگ بٹ اے ڈسپلن اینڈ سسٹمیٹک اپروچ ٹو ڈیولپ دا سافٹ ویئر۔ یہ ایک جنیرک ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو کہ ان دونوں ڈیفینیشنز کو اوور کم کر رہی ہے یا سرکولیٹ کر رہی ہے۔ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے از نتھنگ بٹ از اے سسٹمیٹک اینڈ ڈسپلن اپروچ ٹو ڈیولپ دا سافٹ ویئر۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ the set of processes and tools to develop the software، یعنی اس میں ایسے پروسیسز ہیں، ایسے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں جن کی مدد سے ہم ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں۔ لا آف ڈائمینشنگ ریٹرنس، یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ دیٹ از دا لا آف ڈائمینشنگ ریٹرن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک گراف میں نے آپ کے سامنے شو کیا ہے۔ بیسیکلی جو ایکس ایکسس ہے اس میں نے بینیفٹس شو کیے ہیں اور وائی ایکسس پہ میں نے کاسٹ شو کی ہے۔ تو جیسے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ سافٹ ویئرس آپ کہتے ہیں کہ اس سے مجھے بینیفٹ حاصل ہو، تو آپ جیسے جیسے کہتے ہیں کہ ان میں فیچرز ایڈ کرتے جائیں، اس میں ٹیکنیکس ایڈ کرتے جائیں، مختلف لیٹسٹ فیچرز، یعنی ایک مطلب آپ کسٹمر یہ چاہتا ہے کہ میں نے اس سافٹ ویئر سے میں نے جتنے زیادہ بینیفٹس حاصل کرنے ہیں اس کی کاسٹ بیسیکلی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یعنی جیسے جیسے آپ آگے جا رہے ہیں ویسے ویسے کاسٹ بھی اوپر چلی جائے گی۔ آف کورس یہ تو آپ کو پتہ ہے، یعنی کوئی بھی پروڈکٹ آپ اچھا خریدتے ہیں، اس میں فیچر زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ بیسیکلی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کاسٹ بھی بیسیکلی زیادہ ہوتی ہے۔ سافٹ ویئر کرائسس، جیسے میں نے بات کہی ہے کہ کیا ہے سافٹ ویئر کرائسس، دیٹ از دا ٹرم آف سافٹ ویئر انجینئرنگ واز کوائنڈ، تو وہ ایک پوائنٹ تھا جہاں پہ سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے وہ کوائن ہوئی۔ وہاں پہ ایک چیز بریک آؤٹ سٹرکچر بنا پروجیکٹ ایفرٹ کا، جس کا بھی میں آگے ڈیٹیل میں بھی دکھاؤں گا۔ یہ ایک اوور آل سٹرکچر ہے۔ یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کرائسس کانفرنس کے اندر یہ طے ہوا کہ جیسے دوسری انجینئرنگ فیلڈز ہیں ویسے ہی جو پریکٹسز ان کے اندر پرفارم ہو رہی ہیں ایک آرگنائز وے میں، ایک سسٹمیٹک وے میں، وہی تمام پریکٹسز اس فیلڈ میں بھی اب لے کے آنی پڑیں گی، تبھی آگے ہم جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر پائیں گے۔ اس میں اب بیسیکلی جو ویٹیج ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے چارٹ یہاں پہ، کہ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ یا ریکوائرمنٹ انجینئرنگ ایک فیلڈ ہے۔ بیسیکلی ایک سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے جو ریکوائرمنٹس کا فیس ہوتا ہے، جو ہم ڈسکس کریں گے اس کورس میں، وہ 8.34% کا ہے، ڈیزائن کا 13.6 اور کوڈنگ کا 18.0۔ اسی طرح باقی اپنی اپنی اس میں آپ کو لسٹ میں نے دی ہے، ان کو آپ نوٹ کر لیں گے۔ یہاں پہ جو بنیادی چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ جو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ سافٹ ویئر
پروگرام لکھنے کا نام ہے، یہ کوڈ لکھنے کا نام ہے۔ اب اس چارٹ سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کوڈنگ جسٹ اونلی پرسنٹ از دا 18%۔ 18% ویٹیج ہے اوور آل پروجیکٹ ایفرٹ کے اندر۔ تو اس کے علاوہ دوسری ایکٹیویٹیز بھی کافی میجر ہیں، جیسے ڈیزائن کی ایکٹیویٹی 13.61 ہے، اس لیے 9 پوائنٹ یوزر ڈاکومنٹیشن۔ تو یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں یا ایفرٹس ہیں، یہ مل کے ایک سافٹ ویئر بناتی ہیں۔ تو اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں، یعنی ان کی مزید اس کو میں نے بریک ڈاؤن اگر کر دیں تو بیسیکلی یہاں پہ کوڈنگ اب رہ جاتی ہے آپ کے سامنے اس وقت یہاں پہ 13.550۔ تو اوور آل آپ دیکھیں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ چل رہی ہیں۔ 9 پوائنٹ یوزر ڈاکومنٹیشن کے لیے ہے، اور میجر ایکٹیویٹی ہے ڈیزائن۔ اب بیسیکلی وہ جو ڈیزائن پہ 13 پوائنٹ یا 14 پوائنٹ تھا وہ میں نے اور سیپریٹ کر دیا ہے، یعنی ایک ایک اس کے فیس کے اندر۔ تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل 25 ایکٹیویٹیز ہیں، ہر ایکٹیویٹی کو ہم نے ایفرٹ ویٹیج دی ہے، اور 13 پوائنٹ، ہاں یہ ضرور ہے کہ میجر پارٹ 13.5 ہے ان سب ایکٹیویٹیز میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو 87% ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ تو یہ تمام ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تبھی ایک اچھا اور کوالٹی فل جو ہے وہ ہمیں سافٹ ویئر نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ آج کا لیکچر ہم ختم کرتے ہیں، اور آج کا لیکچر بنیادی طور پر میں آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے انٹروڈکشن دینا چاہ رہا تھا۔ اگلے لیکچر سے ہم اپنی بک کا چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے، اور اس کو آپ پہلے سے ریڈ کر لیں تاکہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کو ڈسکس کر سکیں۔ تو اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔